اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ رسول کا یہ بیان ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا، اور وہ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، بائبل بیان کرتی ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب جھوٹا کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں اسے جان گیا اور پھر اس کے حکموں پر عمل نہ کرے؟ وہ جھوٹا ہے۔ اور رسول یہ بھی کہتا ہے، ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہوتی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ آپ نے جاننا ہو سچا کون ہے تو جو مسیح کے حکموں پر عمل کرے وہ سچا ہے، اور جو مسیح کے حکموں پر عمل نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور جھوٹے میں ہمیشہ کی زندگی قائم نہیں رہتی۔ ہاں، جو کوئی سچائی پر چلے، یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرے، اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے۔ اس کانٹیکس میں محبت کا ذکر کیا گیا۔ محبت کس میں قائم ہے؟ جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اور جو مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اس میں خدا کی محبت بھی قائم نہیں رہتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات کو قبول کیا جائے، اور اگر کوئی کہے جی میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور پھر اس کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا تو وہ محبت نہیں کرتا۔ محبت وہ کرتا ہے جو بات کو قبول کرتا ہے۔ تو خدا سے محبت کون کرتا ہے؟ جو خدا کی بات کو قبول کرتا ہے، اسے مان لیتا ہے، وہ خدا کی محبت میں قائم رہتا ہے۔ آج جو ہے وہ میں حکم کو بپتسمہ کے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل 28واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر مسیح نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اور مسیح کا حکم کیا ہے؟ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو
کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے حکم کو مانتا ہوں پر میں بپتسمہ نہیں لیتا، تو مسیح نے تو اس حکم کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں، اور حکم کیا دیا؟ پس جا کر سب قوموں کو ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب بھائی یوحنا کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں اسے جان گیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے میں ہمیشہ کی زندگی قائم نہیں رہتی، جھوٹے میں محبت قائم نہیں رہتی۔ جھوٹا کون ہے؟ جو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جاؤ بپتسمہ لو، اور بپتسمہ لینے والے کے لیے کیا ہے؟ بس جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب وہ شخص جو ایمان لائے اور بپتسمہ نہ لے تو اس نے ایمان رکھا پر یسوع مسیح کی بات کو قبول نہ کیا، وہ جھوٹا ہے۔ ایمان کے ساتھ جو یسوع نے کہا ہے اس کو بھی قبول کرنا ضروری ہے۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرتا ہے؟ نجات پاتا ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے ایک حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ہم بپتسمہ۔ بعض دفعہ جن لوگوں نے بپتسمے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا، ان کے پاس بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو تعلیمی بات ہے، تعلیمی اختلاف ہے، دوسری جو ہے نا وہ ایک ڈر ہے، اور وہ ڈر کیا ہے؟ جو کلیسیاؤں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بپتسمہ کی تعلیم کے حامی بھی ہیں، یہ مانتے بھی ہیں کہ بپتسمہ لینا چاہیے اور لیتے نہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر کیا ہے؟ ڈر۔ اور ڈر کیا ہے؟ گناہ کر لینے کا ڈر۔ ان کے اندر ایک خوف ہے، اور وہ خوف ہے میں پھر گناہ کر لوں گا، اور یہ خوف ان کو ستاتا ہے، یہ خوف ان کو خداوند یسوع مسیح کی بات کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ یہ خوف ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اس خوف میں جیتے رہتے ہیں، میں پھر گناہ کروں گا۔ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ ایسا ہی شخص یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو میرے اندر خداوند یسوع مسیح کی زندگی بن جاتی ہے، اور خداوند کی زندگی گناہ نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچ کیوں نہیں بناتا؟ اس کے اندر ایک ڈر ہے، اور ڈر ہے کہ میں نے خداوند کے حکموں پر عمل کیا، اگر میں نے خداوند کی اس بات کو قبول کر لیا تو شیطان مجھے پھر سے گرا دے گا۔ ایک ڈر بنا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، اور دوسرے نمبر پر بلیونگ پاور نہیں ہوتی۔ سیلف کانفیڈنس، پر اعتماد ہونا، پر اعتماد، اپنے اوپر اعتماد رکھنا کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ شیطان سے ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ انہیں یہ لگتا ہے شیطان مجھے جو ہے وہ آرام سے اپنے پیچھے لگا لے گا۔ تو ایسے ایماندار کا کیا حال جس کو شیطان آرام سے جو ہے وہ پیچھے لگا لیتا ہے، جس کو گناہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بہکا لیتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ الجھ جاتے ہیں۔
ایسے ایماندار کی کیا کنڈیشن، ایسے ایماندار کی کیا حالت؟ میں ایماندار بھی ہوں پر مجھے ابلیس گمراہ بھی کر لیتا ہے، میں ایماندار بھی ہوں اور میں گناہ میں بھی آ جاتا ہوں، ایسے ایماندار کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کے اندر ڈر بنا رہتا ہے۔ میں یہ دلیری دینا چاہتا ہوں، جب کوئی خداوند یسوع مسیح کے نام میں یسوع کو قبول کر لیتا اور اس کے حکم پر عمل کر لیتا ہے، پھر وہ زندگی اسے زور دیتی ہے جو اس کے اندر ہے، اور اس زندگی کو روح القدس زور دیتا ہے جس بندے کے اندر وہ زندگی، اور اسے اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسے بندے سے جو ہے وہ کچھ سوال کیے جائیں یا اسے موٹیویٹ کیا جائے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے مخالف ہے، تو پھر وہ بڑے بیدار ہو جاتے ہیں، اندر بڑا جذبہ لے آتے ہیں، ہاں ہم شیطان پر غالب آئیں گے، اور پھر بھی اندر ایک ڈر سا رہتا ہے کہ ہم نے تو گناہ کر لیا، ہم نے تو جو ہے وہ واپس چلے جانا ہے، ہم نے تو پھر اس لائف میں چلے جانا ہے۔ ایسا ذہن نہیں بناتے، اس چیز کو ختم کرتے ہیں، اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور بلیو کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر اور اس کی قدرت کو جانتے ہوئے کہ میں گناہ نہیں کروں گا بلکہ میں غالب آؤں گا۔ یہ تو بات ہے کلیسیوں کی۔ اب جو تعلیمی اختلاف ہے، جنہوں نے نہیں لینا، ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، ڈاکو، وہ ڈاکو صلیب پر بچ گیا، بپتسمہ لیا۔ جو بپتسمے کا حامی شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں، اس نے تو نہیں لیا تھا، پھر وہ کیسے بچ گیا؟ ڈاکو کو دیکھو، وہ بچ گیا بغیر بپتسمہ لیے۔ اس لیے بپتسمہ لینا ضروری نہیں۔ ایسے بندوں سے بندہ پوچھے، ڈاکو کو دیکھ کر جو ہے یسوع مسیح کو قبول کرو گے؟ ڈاکو کو فالو کرتے ہیں یا یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں؟ ڈاکو کو نہیں دیکھنا، یسوع کو دیکھنا ہے۔ ڈاکو نے کیا کہا، ڈاکو نے کیا کیا، اس کو نہیں دیکھنا۔ یسوع نے کیا کیا، یسوع نے کیا کہا، اس کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگ ڈاکو کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو سچائی بتاؤں، وہ ڈاکو بھی یسوع کو دیکھنے کے باعث نجات پایا تھا۔ وہ بھی، اس نے بھی یسوع کو دیکھا۔ مجھے بتائیں یسوع کے بغیر وہ نجات پا جاتا؟ نہیں، وہ یسوع کے بغیر نجات نہیں پاتا۔ وہ یسوع کے ساتھ صلیب پر جو ہے لٹکایا گیا، اور اس وقت وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا، پھر بھی ایمان نے اس کو بچایا جو وہ یسوع مسیح پر لے کر آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ڈاکو کہتا بھی رومیوں سے کہ آپ صرف مجھے 15 منٹ دے دیں اور ساتھ میں یسوع کو بھی اتار دیں، اور 15 منٹ کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ پانی کے پاس جانے دیں، یہ مجھے بپتسمہ دے کے پھر جو ہے نا ہم صلیب پر آ جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں، رومیوں نے ایسا کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا، رومیوں نے نہیں ایسا کرنا۔ انہوں نے ڈاکو کو بھی اس لیے صلیب دی اور یسوع مسیح کو بھی اس لیے صلیب دی تاکہ یہ صلیب پر اپنی جان دیں۔ تو ڈاکو کو دیکھ کر تعلیم کا معیار نہیں بناتے، یسوع کو دیکھ کر تعلیم کا معیار بناتے ہیں۔ تو ہمارا معیار ڈاکو نہیں ہے، یا وہ واقعہ نہیں ہے جو ڈاکو کا ہے۔ ہمارا معیار کلام مقدس ہے جو یسوع نے بیان کیا، ان سب کو بپتسمہ دو اور ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں، یسوع مسیح نے یہ کہا۔ تعلیم ہمیشہ آیات پر بنتی ہے، تعلیم واقعات پر نہیں بنتی۔ میں نے کیا کہا جی؟ تعلیم آیات پر بنتی ہے، تعلیم واقعات پر نہیں بنتی۔ بائبل مقدس میں کئی ایسے واقعے ہیں
جن کو ہم اپنی تعلیم نہیں بناتے، وہ واقعات ہیں، اور واقعات پر کبھی بھی تعلیم نہیں بنائی جاتی، ہمیشہ آیات پر تعلیم بنائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک واقعہ ہوا، پطرس جو ہے وہ پانی پر چلنا شروع ہو گیا، کوئی تعلیم بنا لے کہ ہر یسوع مسیح پر ایمان لانے والا پانی پہ چلنا شروع ہو جائے گا، تو کوئی نہر میں ڈوبے گا، کوئی دریا میں ڈوبے گا، کوئی سیڑھیوں میں ڈوبے گا، کیونکہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ اس کے لیے تھا جس کے ساتھ ہوا۔ تو واقعات پر تعلیم نہیں بناتے بلکہ آیات پر تعلیم بناتے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر یہ حکم ملتا کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ پانی پہ چلے گا، تو پھر ضرور ہم ایمان سے قدم اٹھاتے، اور یوں ہم جو ہے نا وہ سمندر پار کر کے دبئی، ادھر سے جو ہے نا ادھر، ایسے ہی جو ہے نا پنجاب والے بھی نہریں پار کرتے، دریا پار کرتے، اسی طرح جو ہے نا ہم سب کر رہے ہوتے، لیکن یہ واقعہ ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم وہ ہے جو یسوع مسیح نے حکم دیا، جو یسوع نے کہا، یسوع کے کہنے پر ہم تعلیم بناتے ہیں، واقعات پر جو ہے وہ تعلیم نہیں بناتے۔ تو ڈاکو جو ہے اس کا واقعہ ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں، وہ واقعہ ہے، وہ ایک انسیڈنٹ ہے، ایک واقعہ ہے کہ اس وقت دو ڈاکوؤں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ لٹکایا گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ تعلیم ہوتی تو یہ بار بار ہوتا، تعلیم کو بار بار فالو کیا جاتا ہے، اور تعلیم کو سب فالو کرتے ہیں۔ تعلیم سب کے لیے ہوتی ہے۔ واقعہ جس بندے کی زندگی میں ہوتا ہے صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، واقعات محدود ہوتے ہیں، تعلیم جو ہے نا وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو تعلیم پر عمل کیا جاتا ہے، واقعات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک واقعہ دو سیم لوگوں کی زندگی میں ہو جائے، تو وہ واقعہ کسی بھی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ کوئی بندہ خداوند یسوع مسیح اسے ڈائریکٹلی ملے، اس سے کلام کرے اور اسے کہے ہاں بھائی تو بھی پانی پہ چل، تو چلے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ پر وہ کسی ایک بندے کے لیے، چند لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، وہ سب کے لیے نہیں ہوتے، سمجھ گئے جی؟ تو واقعات پہ تعلیم نہیں بناتے، ہمیشہ آیات پر تعلیم بناتے۔ آیات کیا ہیں؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ آیات کیا ہیں؟ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ آیات ہیں، اس لیے ہم اسے اپنی تعلیم بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تعلیم پر عمل کیا جاتا ہے، واقعہ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک اور اعتراض ہے، عبرانیوں کا خط، چھٹا باب۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، مل گیا پہلے ایسے، کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، جنہوں نے کرنا ہے بپتسمے کا انکار، یہ تعلیمی باتیں کر رہا ہوں، اب یہ کلیسیا کی بات نہیں، عالموں کی باتیں ہیں، یہ بڑے پادریوں کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہاں پر تو لکھا ہے بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، اور اس میں بپتسمہ ہے، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں، اور آپ ابھی تک وہاں پڑے ہوئے ہو۔ مسیح نے، رسول نے تو کہا چھوڑ دو، یہی ہے نا چھوڑ کر۔ تو پھر انہوں نے کیا
کہا انہوں نے تعلیمی معیار کیا بنایا؟ بپتسمے کو چھوڑ دو. جو معجزات پر ایمان نہیں رکھتے، مردوں کے جی اٹھنے کو چھوڑ دو. اس کو غور سے پڑھیں. اس میں بلا کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، یہ بھی چھوڑ دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس آؤ مسیح کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. جنہوں نے بپتسمے کا انکار کرنا ہے انہوں نے کیا کہنا؟ جی بپتسمہ تو ابتدائی بات تھی، اس کو چھوڑ دو اور کمال کی طرف بڑھو. اور جو بپتسمے کے حامی ہیں ان کو بلا کیا کہا جاتا ہے؟ تم ابھی تک وہاں پڑے ہوئے ہو، ہم تو کمال کی طرف بڑھ گئے ہیں. آپ ابھی بھی بپتسموں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کمال میں بڑھ گئے ہیں. ان کا کمال کیا ہے؟ بپتسمے کا انکار. تو یہاں پر ایمان کی بھی بات کی گئی ہے. مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی تعلیم، یہ بھی ابتدائی بات ہے. توبہ کرنا ابتدائی تعلیم، ایمان لانا ابتدائی تعلیم. پھر لکھا ہے بپتسموں. تو بپتسمے کے اگر اوپر یہ کومنٹ کیا جاتا ہے کہ بپتسمے کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ابتدائی باتیں ہیں، تو توبہ بھی تو ابتدائی بات ہے، ایمان بھی تو ابتدائی بات ہے. اور اگر کوئی ایمان ہی نہیں لاتا وہ تو بے ایمان ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو آگے رسول نے بیان کیا کہ ان سب باتوں کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں. اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ جس طرح بائبل مقدس توبہ کی تعلیم دیتی ہے، توبہ وہی ہے. جس طرح بائبل مقدس ایمان کی تعلیم دیتی ہے، ایمان وہی ہے. جس طرح بپتسمے کی تعلیم دیتی ہے، بپتسمہ وہی ہے. جس طرح مردوں کے جی اٹھنے کی تعلیم دیتی ہے، تعلیم وہی ہے. جس طرح عدالت کی تعلیم دیتی ہے، عدالت کی تعلیم وہی ہے. اسی تعلیم پر آگے چلو، دوبارہ بنیاد نہ ڈالو. اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ دو اور کمال کی طرف. اور بھائی جس کی بنیاد ہی نہیں ہے اس نے کمال کی طرف کیا بڑھنا ہے؟ جتنی مرضی اوپر بلڈنگ لے جاؤ، بنیاد ہی کمزور ہے. بنیاد کے بنا ہوتی ہے کچھ بھی چیز؟ نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. اور جس بندے نے اپنی بنیاد چھوڑ دی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور روحانیت کے اندر بھی جن لوگوں نے اپنی بنیادیں چھوڑ دی، بنیادیں کیا ہیں؟ توبہ کرنا ضروری. بنیاد کیا ہے؟ ایمان لانا ضروری. بنیاد کیا ہے؟ بپتسمہ لینا ضروری. بنیاد کیا ہے؟ عدالت کی تعلیم پر ایمان رکھنا ضروری. یہ بنیادی باتیں ہیں اور ان پر عمل کر کے پھر آگے جو ہے وہ بڑھا جاتا ہے، پھر کمال کی طرف. اگر سوال پوچھے نا، ہاں جی کمال ہوتا کیا ہے؟ جانے بلا کیا کمال ہوتا ہے؟ کمال بھی کوئی پتا نہیں ہے. کمال ان کا بلا کیا ہے؟ ابتدائی باتیں چھوڑنا، یہ ان کا کمال ہے. یسوع مسیح کی تعلیم کو چھوڑنا یہ ان کا کمال ہے. یہ بندے کا کمال، ان کا کمال. پر کمال میں بڑھنا کچھ اور ہے. پر بنیادی باتیں یہی ہیں. توبہ کرنا. مسیح نے تعلیم کیا دی؟ سب سے پہلے متی کی انجیل نکالیے جی، 4 باب کی 17ویں آیت. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا. کیا لکھا ہوا ہے؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. تو مسیح کی تو منادی ہے. یہ آزمائش کے بعد 40 روز جو مسیح نے
مسیح آزمایا گیا، اس آزمائش کے بعد سب سے پہلے اس وقت سے مسیح نے یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ اب کوئی کہے جی توبہ کو ہٹا دو اور کمال کی طرف بڑھو، تو کمال کی طرف کیا بڑھے جس بندے نے توبہ کر کے گناہ نہ چھوڑا ہو؟ اس نے کیا کمال کی طرف بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کبھی کبھی جلال میں آ جائے گا غصے میں، پر وہ کمال میں نہیں بڑھے گا۔ جس نے بنیاد چھوڑی ہو وہ کبھی کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ کمال کی طرف وہ بڑھتا ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، بنیادی چیز۔ تو توبہ بنیادی چیز، ایمان بنیادی چیز، بپتسمہ لینا بنیادی چیز۔ اور میرا ٹاپک چونکہ بپتسمہ ہے، اس لیے بپتسمے کو چھوڑ کر کوئی کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا، بپتسمے کو لے کر آگے پھر کمال کی طرف بڑھنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اب بڑھنا گیا رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں، اور پھر آگے آگے اتنی باتیں ہیں۔ روح میں بڑھنا، روحانی باتوں میں جو ہے وہ جانا، جن کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، جو کمال کی باتیں ہیں ان میں جو ہے وہ ترقی کرنا۔ تو لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑنے کو کمال کی باتیں کہتے ہیں۔ ابتدائی باتیں چھوڑی نہیں جاتی، ابتدائی باتیں اپنا کر آگے جایا جاتا ہے۔ اور جو بندہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتا ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس کو چھلانگ لگانے کی عادت ہے اس نے تو بیچ کا ڈسٹینس چھوڑ دیا، اس کو کیا پتا بیچ میں کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ سٹیپ، پھر نیکسٹ سٹیپ، پھر نیکسٹ سٹیپ۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ درجہ، تو اس کو کیا کہو گے؟ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اس جلال کی صورت میں ڈھلتے جاؤ۔ کمال، اور کمال کا اسٹریم لیول کیا ہے؟ یسوع کی طرح ہو گئے، مسیح کی طرح ہو گئے، یہ ہے۔ تو میں بتا کیا رہا ہوں؟ بتا میں یہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی دلائل دے کر، اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگ اس تعلیم کے حامی ہیں ان کو بیچاروں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اندھیرے میں، تاریکی میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے، سب سے پہلے توبہ، ایمان، بپتسمہ، آگے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو بنیاد نہیں کبھی بھی چھوڑتے۔ آمین۔ آپ لوگوں کے اندر نہ تو ڈر رہنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے آپ غلط تعلیم کے قائل ہوں۔ ڈر بھی ختم ہو اور سچائی کی تعلیم پر قائم ہو۔ اور جو لوگ سچائی کی تعلیم پر قائم ہیں، سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کون جھوٹا ہے جی؟ جو یسوع مسیح کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ سچا کون ہے؟ جو یسوع مسیح کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ساری کلیسیا سچی کلیسیا ہو، ایک ہی ٹائٹل ہو، سچے لوگ، ایماندار لوگ۔ دنیا کچھ کہتی ہے کہنے دیں، آپ سچائی پر قائم رہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، شکر گزاری کریں۔ سب شکر گزار کریں۔ ہم یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے اور وہ ہمیں زور دے گا۔ جس کے ہم حکموں پر عمل کرنے والے، کیا وہ ہمیں زور نہ دے گا؟ وہ زور دے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا، وہ ہمیں قوت دے گا، وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، وہ قائم ہی ہو جائے گا، اسے قائم ہی کر دیا جائے گا، وہ قائم ہو جائے گا۔ ہیلیلویا، میرا شکر ہو۔ ہم قائم رہنے والوں میں سے، قائم رہنے والوں میں سے ہیں۔ خدا تیرا شکر ہو، ہم قائم رہنے والوں میں سے ہیں۔
ہم قائم رہنے والوں میں سے ہیں، تیرا شکر ہو۔